السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول سریاب کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جاتے جاتے ارسل کو معاف کرتے جانا۔ ندرت بیگم سے وہ ملنے کے غرض سے آیا تھا، مگر ان کے منہ سے ارسل کا نام سن کر وہ شدید بدمزہ ہوا تھا اور تیرچھی نظر ان پر ڈال کر نگاہیں پھیر گیا تھا۔ ویسے معافی تو تمہیں بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ مجھے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا جو اب اس کے مقابل آ کر بیٹھی تھیں۔ ہاں تمہیں۔ کیا لگا تھا جو کچھ تم اور ریحا کرتے پھر رہے تھے وہ کسی نے نہیں دیکھا؟ زریاب کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی، جبکہ زریاب حونکوں کی طرح انہیں دیکھتا رہا۔ غلط کیا تم نے، اس نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ نظریں اپنی موم کے چہرے پر ٹکائے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ غلط تھا، پر اس سے زیادہ غلط تم نے کیا۔ اس کے ساتھ ہی نہیں، تم نے پریحا کے کردار پر بھی انگلی اٹھائی۔ وہ کافی دنوں سے اس سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر انہیں موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آپ اس کی حمایت کر رہی ہیں اور مجھے غلط کہہ رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کو؟ وہ بھی میرا بیٹا ہے، وہ تڑپ کر بولا، جبکہ ان کے جواب پر وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ صرف میں ہوں آپ کا بیٹا، وہ نہیں ہے۔ دانت دبائے غوراتا وہ ندرت بیگم کے ہاتھ پر دباؤ دینے لگا۔ تم سے پہلے میں نے اسے اپنی اولاد کا درجہ دیا۔ تم تو بہت دیر سے آئے تھے میری زندگی میں زریاب۔ اس نے غصے سے گردن جھٹکی۔ بھول جاؤ سب کچھ، بڑا بھائی ہے وہ تمہارا۔ وہ بے بسی سے ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ بڑا بھائی؟ اس کے لہجے میں تمسخر ہی تمسخر گھلا تھا۔ وہ بڑا بھائی جس نے آپ سے آپ کی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی چھین لیا، جس نے ہمیشہ مجھے بھائی نہیں دشمن سمجھا۔ آپ بھول سکتی ہیں، میں نہیں۔ حتیٰ کمیز لہجے میں کہتا ہوا وہ کھڑا ہوا تھا۔ بچپنا تھا، زریاب کی یاد کروانے پر ان کے دل کے زخم ہرے ہوئے تھے۔ زریاب؟ اسے جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ اگر آپ نے ایک لفظ بھی ارسل کی حمایت میں کہا تو قسم خدا کے یہیں اسی دہلیز پر اپنی محبت کو دفنا کر جاؤں گا۔ پھر لگا لیجیے گا اس ارسل کو سینے سے۔ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا جس پر ندرت بیگم نے اپنا سر پکڑ کر کمرے میں آئی تھی۔ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ارسل، مگر زریاب وہ شاید ہی دریا دلی میں کام لے اب کی بار۔ وہ کچھ دیر قبل ارسل سے ہوئی بات کو یاد کرتی روحان سی ہوئی تھی۔ زریاب، میری بات سنو میری۔ فور گاڈ سیک ارسل فاروق، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری بات سنوں؟ سیریسلی؟ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ارسل کی آواز سن کر ہی اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ اوپر سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ندرت بیگم کے ساتھ گفتگو اب تک اس کے ذہن میں گردش کیے ہوئی تھی۔ کبھی تو تم نے مجھے اپنا بھائی سمجھا ہوگا، ارسل نے منت کرنے کے انداز سے کہا تھا۔ 4 سال کا تھا جب آخری بار تمہیں اپنا بھائی کہا تھا۔ اب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرا بھائی میری پری کے ساتھ اس دنیا جہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ سو پلیز مسٹر ارسل فاروق، میرے سامنے گڑ گڑانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں جا رہا ہوں، کل آ جانا اور داد جی سے معافی مانگ لینا۔ ان کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو شاید وہ تمہیں معاف کر بھی دیں۔ مجھ سے اس دریا دلی کی امید مت ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ سخت گیر لہجے میں کہتا ہوا فون رکھ گیا تھا۔ میں نے ارسل کو معاف کر دیا۔ پریحا کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا تھا۔ تم نے بھی اسے معاف کر دیا؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے تم مل گئے ہو تو مجھے اب کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ اب تم بھی ارسل کو معاف کر دو۔ ہاں، مگر زریاب کے ماتھے پر شکن ضرور پڑی تھی۔ پریحا بی بی، تم بہت دریا دل ہو۔ برائے مہربانی اپنی دریا دلی اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ دونوں ہاتھ جوڑے وہ پریحا کو حیران کر گیا تھا۔ معاف کرنا غلط بات تو نہیں ہے؟ میں نے کب کہا غلط بات ہے؟ بس میں اس ارسل کو معاف نہیں کر سکتا۔ پریحا کے شانوں پر ہاتھ رکھتا وہ دانت بھینچتے بولا تھا۔ تمہارے منہ سے میں دوبارہ اس کا نام نہ سنوں۔ اسے پیار سے تنبیہ کرتا اب اسے خود سے لگا گیا تھا۔ پریحا، تمہارے منہ سے صرف میں اپنا نام سننا چاہتا ہوں، صرف اپنا۔ کسی اور کا نام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پاگل سا ہونے لگتا ہوں میں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیے وہ جذب کے عالم میں کہتا اس کی پیشانی پر شدت بھرا لمس چھوڑ کر اسے خود میں چھپا گیا تھا۔ زریاب، خاموش رو پریحا۔ آنکھیں موندے وہ اس کے گرد حصار تنگ کر گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد شارجہ پہنچتے ہی ایئرپورٹ پر موجود زریاب کی گاڑی کھڑی دیکھ کر پہلے پریحا حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل 2 لڑکیوں سمیت 6 گارڈ ان کی گاڑی تک پہنچنے پر اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ ویلکم میم۔ پریحا نے زریاب کو دیکھا تھا جو مسکرا کر اسے دیکھتا بوکے لینے کا اشارہ کیا تھا۔ از یور وائف؟ یس۔ از شی یور وائف؟ یس نازنین، میٹ مائی بیوٹیفل وائف پریحا زریاب۔ ان میں نازنین نے آئیبرو چڑھاتے پوچھا تھا، جس پر زریاب نے مسکرا کر پریحا کے شانوں پر بازو پھیلائے تھے۔ کیا ہوا، تم سے زیادہ بیوٹیفل ہے اس لیے کوئی لفظ نہیں کہا تم نے میری وائف کی خوبصورتی کی تعریف میں؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ نازنین کے اندر جیلسی کو محسوس کرتا مزے سے گویا ہوا، جس پر مسکرا کر وہ پیچھے ہوئی تھی۔ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ 7-6 گارڈ بھی ہیں، وہ نہیں دیکھے تم نے؟ گاڑی میں بیٹھنے کی دیر تھی کہ پریحا نے اسے غصے سے گھورا تھا، جس پر زریاب نے مسکرا کر اس کے شانوں پر بازو پھیلائے تھے۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ یار میری بزنس پارٹنر ہیں، اس نے اسے ٹالنا چاہا۔
بزنس پارٹنر ایئرپورٹ سے پک کرنے بھی آتے ہیں؟ اس نے جھانچتی نظروں سے زریاب کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، تمہارے شوہر کو لینے کے لیے آتی ہیں۔ اس کی ناک دباتا وہ شرارت سے کہتا اب ڈرائیور کو ہدایت دینے لگا تھا۔ صرف میرے شوہر کو؟ آئی برو ریز کرنے کی اسے تفتیش ہوئی تھی۔ نو مائی لو، وہ سبھی کو لینے آتی ہیں، بعض دفعہ ایئرپورٹ پر اور طور وہ سی آف بھی کرنے آ جاتی ہیں۔ اس نے مزید چھیڑنے کا ارادہ کیا تھا تبھی جلدی پر تیل چھڑکتا ہوا وہ لب دبائے گویا ہوا تھا۔ زریاب، جی جانے زریاب۔ روحانسی ہوئی وہ اسے نم نگاہوں سے دیکھتی رہی جبکہ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ عادت ڈال لو پریہ، میرے ساتھ ہر پہر میں کوئی دوسری لڑکی ہوگی۔ اگر تم ایسی ان سے جیلس ہوتی رہی تو میرا بزنس تو چلتا چلتا بند ہو جائے گا۔ پریہ کی نم آنکھوں کو صاف کرتا ہوا وہ اسے خود کے قریب کر گیا تھا۔ اب کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے محض زریاب کو خفگی سے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں کہہ دوں گا کہ تمہارے سامنے نہ آئے۔ اس نے مجھ سے منانا چاہا۔ مطلب میرے پیچھے تو وہ تم سے ملیں گی نا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہتھے سے اکھڑی تھی اور پھر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کام تو کام ہوتا ہے پریہ، اس میں لڑکی یا لڑکا کہاں دیکھا جاتا ہے؟ اب وہ نارمل انداز میں گویا ہوا۔ مگر وہ تمہیں اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ کس نظر سے؟ وہ کہتی ہوئی رکی تھی، جس پر وہ مزے لیتا ہوا مسکرایا۔ جس نظر سے صرف میں تمہیں دیکھنے کا حق رکھتی ہوں۔ پریہ کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ لب دبائے مسکرایا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں صرف تمہارا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہوا وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ دے گیا تھا۔ جتنا دباؤ اس کی گرفت میں تھا اس سے کہیں زیادہ مضبوطی اس کے انداز میں تھی۔ دریاب کے مسکرانے پر وہ پرسکون ہوتی اس کے شانے پر سر ٹکا گئی تھی۔ زریاب اور پریہ کے جانے سے گھر کتنا خالی سا ہو گیا، ندرت بیگم افسردگی سے کہتی ہوئی بی جان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یہ بات تو ہے بھابھی، مجھے بھی ابھی سے پریہ بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا ہوا اگر آپ ہی یہاں نہیں ہیں؟ میں تو ہوں نا۔ اپنی مما کو پریہ کی یاد میں افسردہ دیکھ کر اریہا نے ان کی گردن میں ہاتھ ڈالے اور ان کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرائی۔ ایک دن تم بھی یہاں سے رخصت ہو کر چلی جاؤ گی؟ اریہا نے ہاتھ کی پشت چومتی ہوئی افسردگی سے گویا ہوئی تھی۔ بے فکر رہیں، میں ہمیشہ یہی رہوں گی۔ آپ تنگ آ جائیں گے مجھ سے؟ شرارت سے کہتی ہوئی وہ ارسل کو سوچ کر مسکرائی تھی۔ اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ گھر داماد رکھ لیں گے اریہا کے شوہر کو، ندرت بیگم نے اس سے پہلے جواب دیا تھا، جس پر وہ چہک اٹھی تھی۔ پاگل لڑکی، کوئی بھی نہیں رہنے والا گھر داماد بن کر۔ اریہا کے گال کھینچتی وہ اس کی سوچ پر ہنسی تھی۔ مما، کیا پتہ کوئی رہ ہی لے۔ وہ اب کی بار سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کون رہے گا؟ اب کی بار انہیں تفتیش ہوئی تھی۔ کوئی تو ہوگا۔ مما کی جانچتی نظروں سے خائف ہوتی وہ بات مذاق میں ٹال گئی تھی اور وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ داد جی کی اچانک آمد پر رکی تھی۔ اریہا بچے، جاؤ اور اپنی فوزیہ چاچی کو بلا کر لاؤ، کہو کہ داد جی بلا رہے ہیں۔ داد جی کے کہتے ہی وہ سیڑھیوں کی سمت مڑی تھی۔ خیریت ہے خان صاحب؟ ہاں خیریت ہی ہے۔ بی جان نے ذرا پریشانی سے انہیں دیکھا تھا، جن کے تاثرات دیکھنے میں ذرا بھی نارمل نہیں لگے تھے۔ آؤ فوزیہ بہو، بیٹھو یہاں پر۔ فوزیہ بیگم کے نقاہت زدہ چہرے کو دیکھتے داد جی خاصی نرمی سے بولا تھا، جس پر وہ سلام کرتی داد جی کے عین سامنے بیٹھی تھی۔ وہیں ان کے برابر میں بیٹھتی ہوئی ابرش پریشان ہوئی تھی اس اچانک بیٹھک پر۔ ارسل کو لانے کی ضد کر رہی ہیں آپ؟ فوزیہ بیگم کا جھکا سر اس بات میں ہلا جبکہ لب سل گئے تھے، سب کے حیران کو نظروں کے اثار میں خود کو محسوس کر کے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اس گھر کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کیے۔ اب کی بار انہوں نے نم نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا پتہ داد جی ارسل کو کسی دوست نے بھڑکا دیا، ورنہ آپ سب جانتے ہیں ارسل ایسا نہیں ہے۔ وہ ماں تھی تبھی اس کی حمایت میں بولی، جس پر ندرت بیگم کی نظریں جھکی تھیں۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ارسل کو زریاب سے صدا سے خدا نام کا بیر ہے۔ کیا پتہ اس نے پریہ کو اذیت اس لیے دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زریاب پریہ کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے سکے کا دوسرا پہلو ان کے سامنے پیش کیا، جس پر وہ دنگ رہتی انہیں دیکھنے لگی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں ابا جان، میں ارسل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کے برابر میں بیٹھی ابرش نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہے پھر، وہ کہتے ہوئے اٹھے تھے۔ ایک موقع اور دیتے ہیں ارسل کو، تمہارے اور فاروق کی خاطر اور زریاب کی ضد کے لیے۔ فوزیہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی، وہیں زینب بیگم کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ معاف کر دیا آپ نے اسے؟ بی جان اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آ جانے دے بیگم اسے پہلے، پھر اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے گئے تھے۔ مبارک ہو بھابھی، آپ کا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ اریہا کا ہاتھ پکڑے زینب بیگم وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب خوش ہونا فوزیہ تم؟ ندرت بیگم کے پیار سے پوچھنے پر وہ نم آنکھوں سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئی مسکرائی تھی۔ ابریش بیٹا، مما کا خیال رکھو، انہیں ان کے کمرے میں لے کر جاؤ، بی جان کے کہتے ہی وہ فوزیہ بیگم کو لیے وہاں سے گئی تھی۔ اماں، سب ٹھیک ہو جائے گا ندرت، بس تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ ندرت بیگم کو اپنے ساتھ لیے بی جان اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ یہ رہا آپ کا گھر محترمہ۔ گاڑی کا گیٹ کھولتے ہوئے زریاب نے اپنے وائٹ پیلس کی سمت دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر آنکھیں واں کیے پریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمارا گھر۔ زریاب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ صحیح کر گئی تھی، جس پر لب دبائے مسکراتا ہوا اس کی ہمراہی میں وہ آگے بڑھا تھا۔ ویلکم میم۔ بلیک کلر کی سوٹ میں ملبوس وہ سانولا سا شخص مسکرا کر بولا تھا، جسے پریہ نے حیرت سے دیکھا۔ تم یہاں کے بادشاہ ہو کیا، جو اتنے گارڈز رکھے ہوئے؟
परिहा की मिनमिनाहट पर उसने अपने पीछे आते गार्ड्स को रुकने का इशारा किया था। यही समझ लो, तभी तो मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। जिसके लिए वहाँ जाता था अब वो मेरे साथ है, मेरे पास, क्योंकि अब वो पूरी की पूरी मेरी है। उसके कंधों के गिर बाजू फैलाए वो दिल फरेबी से मुस्कुराया। ये क्या बात हुई? आपको अपना मुल्क नहीं पसंद? ऐसी तो बात नहीं है। हाँ, मगर जहाँ इंसान का राज चलता है वहाँ रहकर इंसान ज़्यादा मुतमईन और खुश रहता है। दरियाब का लहजा और अंदाज़ दोनों में ही उसने खासी तब्दीली महसूस की थी। वो हंसी व मुस्कुराहट गायब थी जो कुछ घंटों पहले उसके चेहरे पर मौजूद थी। हम सीधा ऊपर क्यों जा रहे हैं? एंट्रेंस गेट पर कदम रखते ही परिहा ने चौंक कर कहा। नीचे बेसमेंट है और एक रूम है जो मीटिंग्स के लिए। हमारी ख्वाब नगर ऊपर है मादाम। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह दोनों अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। ये है तुम्हारा और मेरा परिस्तान। अपने रूम के डोरनॉब पर हाथ रखता हुआ वह दिल फरीबी से परिहा के खुशगवार तासुरात देखता हुआ मुस्कुराया था। हमारा रूम। उसने खुशगवारी से जरियाब को देखा जिस पर गर्दन हिलाता वो डोर अनलॉक कर गया था। डोर खुलते ही ताज़ा गुलाबों की खुशबू उनके नथनों से टकराई थी, जिस पर परिहा कन्फ्यूज़ होती जरियाब को देखने से गुरेजा हुई थी। शर्माओ मत परिहा डार्लिंग, अभी अंदर भी चलें, देखें तो ज़रा काम ठीक भी किया है या नहीं। परिहा के हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता हुआ वो आगे बढ़ा और साइड स्विच बोर्ड पर हाथ रखता रूम की तमाम लाइट्स ऑन करता रूम को रोशन कर गया था। रूम में एंटर होते ही सामने वॉल पर अपनी और जरियाब के फ़ोटोज़ देखकर वो हैरान हुई थी। ये सब हमारी मीठी सी यादें हैं। उसके कान की लू को हल्का सा छूता हुआ वह शरीर हुआ था। ये वाली तो शादी से पहले की है, बाकी ये वाली वॉल हमारे हनीमून से लेकर बेबी मून तक की फ़ोटोज़ के लिए डेकोरेट करवाई है मैंने। उसकी वेस्ट पर हाथ रखे उसे खुद के करीब करता हुआ मुस्कुराया था, जबकि परिहा उस पूरी वॉल पर लगे खाली फ़ोटो फ्रेम्स को देखती हुई मुस्कुराई थी कि उसकी सुई बेबी पर जा अटकी। बेबी मून? उसने आंखें वाँक की उसे हैरत से देखा। हाँ, तो तुमने ही तो कहा था हमारे 4 बच्चे होंगे, मैं तो तैयार हूँ। परिहा की नाक दबाता हुआ वह शरारत से लबरेज लहजे में गोया हुआ था, जिस पर वह हैरत से उसे देखती ही रह गई थी। क्या डर लग रहा है मेरी मोहब्बत से? नहीं। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर अपने मुकाबिल करता हुआ वह संजीदा हुआ। रश्क हो रहा है अपनी किस्मत पर। क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझे इतना चाहा जाए? क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक हूँ जरियाब? क्योंकि मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत का कभी मान ही नहीं रखा। जब रखने का वक्त आया तो मैं लब सीख गई और किसी और से निकाह कर लिया। तुम्हें भी मूव ऑन करने का कहा। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारी हो गई, वरना मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारी मोहब्बत की। नम आंखों से जरियाब को देखती हुई अफसुर्दगी से कहती हुई दोनों हाथों में उसका चेहरा लिए बोली, मेरी मोहब्बत और मेरी दीवानगी के लायक सिर्फ और सिर्फ तुम हो। किसी और में इतनी ताब नहीं जो मेरी मोहब्बत की शिद्दत को झेल सके। उसकी नम आंखों को बारी बारी चूमता हुआ शिद्दत पसंदी से गोया हुआ था, जिस पर वह सांस रोक गई थी। फिर भी मुझे बोलना चाहिए था। अब क्या फ़ायदा इन सब सोचों का? उसने दोनों हाथ कमर पर टिकाए। तुम्हें ये शिकवा था ना मुझसे? परिहा की निकलती वो कहकहा लगा गया था। पागल लड़की। उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत लगाता हुआ वो उसके दो हाथ अपनी गिरफ्त में लेता हुआ कमरे के बीचों बीच रखे किंग स्टाइल बेड के सिमट बढ़ा, जो उनकी वेडिंग नाइट से ज़्यादा सजाया गया था। मुझे तुमसे इस बात का शिकवा नहीं है। हाँ, मगर कभी तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। सिर्फ यही बात है जिसे सोचते ही मेरी मुस्कुराहट कहीं गुम हो जाती है। एक अजीब सा खदशा लाक हो जाता है मुझे। आंखों में सच्चाई के दीप जलाए हुए परिहा के अंदर तक सुकून उतार गया था, मगर उसके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया था। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। वो फ़ौरन से पहले चौंक कर बोली। हाँ, तो तुमने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार भी तो नहीं किया। शिकवा को नज़रों से उसे देखता हुआ वो उसे परेशान कर गया था। जरियाब, खामोश रहो। उसके लबों पर अंगुष्ठ की उंगली रखता हुआ वो उसे खामोश करवा गया था। कुछ कहना है तो बस आज इकरार करो। मुझ आम को मोहब्बत से ख़ास करो। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? उसके अधवा लबों को फोकस में लिए उसके करीब होते हुए सरगोशियाना अंदाज में अपनाए गोया हुआ। वक्त चाहिए। जरियाब के पूछते हुए इस बात में गर्दन हिला के जिस पर अपना हाथ पीछे करता वो उससे दूर हुआ। कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट काफ़ी रहेंगे? उसने हैरत से उसे देखा जो वक्त देने पर भी कंजूसी का मुजाहरा कर रहा था। अच्छा, तो तुम्हें 1 मिनट चाहिए, मुस्कुराकर कहता हुआ वो वापस से उसके करीब आया। जरियाब, कहो, मैं सुन रहा हूँ। हल्का सा उसके सिम झुकता हुआ सुनने का मुंतज़िर हुआ, जिस पर लब दबाए नम आंखों से उसे देखने लगी। कहो परिहा। आंखें बंद किए मुस्कुराता हुआ वह बेसब्री से बोला। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।